گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را ماہن مٹانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کے اندھیرے مٹائے۔ ماہن محا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مٹانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا کہ انا ماہن، میں مٹانے والا ہوں۔ کس کو مٹانے والا؟ باطل کو مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین پر اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کفر کی ہر نشانی کو مٹا دیں، آپ باطل کی ہر علامت کو ختم کر دیں۔ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، کچھ آگ کی عبادت کرتے تھے، غرض ہر کسی نے اپنے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توحید کی دعوت کے ذریعے سے اس تمام کفر کو مٹایا، اور پھر کلمہ حق ایسا بلند کیا کہ اطراف عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پھیلی، اور اس طرح پھیلی کہ جس طرح سورج کی کرنیں پھیلتی ہیں اور پورے دن کو اور پورے عالم کو روشن کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ظلم مٹایا۔ تو دراصل ماہن نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جو باطل ادیان، باطل نظریات، باطل افکار، باطل فلسفے، ان سب کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بلا شبہ باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ توحید کی محنت کو عام فرمایا، اور پھر مٹانے کے دو معنی ہوئے۔ ایک معنی تو یہ کہ نبی علیہ السلام کفر کو مٹانے والے، باطل کو مٹانے والے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، تو ایمان لانے کے بعد حالت کفر کے گناہ اور حالت کفر کا کفر جو ہے اس کو اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے مٹا دیا تھا۔ بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را وقت کی دھڑکن میں ہے صبح ازل سے موجزن، تو محمد بھی ہے، تو حامد بھی ہے اور محمود بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس مبارکی ہم نے یہ خطاطی کی ہیں۔ آج ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں خطاطی یا ہاتھ سے لکھنے کا فن کم سے کم ہوتا چلے جا رہا ہے، اور اس کی نسبت کمپوزنگ اور مختلف طرح کے جو وائس نوٹ، اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور یہ رجحان صرف پروفیشنل لائف میں نہیں بلکہ طلباء کی زندگی میں بھی اس طریقے کا رجحان بہت بڑھتا چلے جا رہا ہے۔ کیا اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ نفسیات کے مطابق اگر کوئی انسان ہاتھ سے لکھنا چھوڑ دے تو اس کے ہاتھ کے یہ یہاں پہ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، جو تھم جس میں ہم قلم سنبھالتے ہیں، اور یہ دو انگلیاں، تو یہاں پہ جو ریسیپٹرز ہیں وہ مینجمنٹ، کنٹرول اور ریزننگ، یہ ہمارے برین کے لیفٹ پارٹ کے نیورونز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جو کہ مینجمنٹ، کنٹرول اور ریزننگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو جب ہم خطاطی یا ہاتھ سے لکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری جو سیلف مینجمنٹ ہے، یعنی ہماری جو انر مینجمنٹ ہے ذات کی، وہ سیلف کنٹرول ہے، اور سیلف جو ہماری ریزننگ ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے شدت پسندی بھی آتی ہیں، ہماری ذات میں ٹھہراؤ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری نفسیاتی وجوہات ہیں۔ اور اس سب کی بنیاد پر عملی طور پر سوئٹزرلینڈ میں اور امریکہ کی کچھ ریاستوں میں، جن کی تعداد تقریباً 17 کے قریب ہے، جہاں پہ یہ قانون سازی ہو چکی تھی کہ ہاتھ سے یا پیپر کے اوپر لکھنے کے اوپر پابندی لگا دی جائے، اور صرف کمپیوٹر کے اوپر کمپوزنگ کے حوالے سے بچوں کو تعلیم دی جائے۔ لیکن بعد میں مجبوراً پھر ان کو قانون سازی کرنا پڑی، مختلف ریاستوں کو، امریکہ کی بھی اور سوئٹزرلینڈ میں بھی، کہ بچوں کو ہاتھ سے لکھنا ضرور سکھایا جائے، وہ اپنی جو ہینڈ رائٹنگ انگلش کے جو مختلف فونٹس ہوتے ہیں وہ ان پہ فوکس کرے، کیونکہ خوبصورت
جو لکھائی ہے وہ صرف اور صرف لکھنے کا فن نہیں بلکہ ان کی شخصیت میں، ان کی ذات میں بھی خوبصورتی پیدا کرتی ہے، اور ان کے مینجمنٹ، کنٹرول اور ریزننگ، یہ جو ذات کی ہے اس کو بھی بہت بہتر بناتی ہیں۔ تو یوں جو لکھنے کا فن ہے وہ صرف ایک فن نہیں ہے یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے بھی مددگار ہے، خصوصاً سیلف مینجمنٹ، کنٹرول اور ریزننگ جو ہے، سیلف ریزننگ، اس کو بہت بہتر بناتی ہے، چونکہ نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ کی ان 3 انگلیوں کا ڈائریکٹلی تعلق ہمارے برین کے لیفٹ پارٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو نیورونس ہیں، کنٹرول، سیلف ریزننگ اور مینجمنٹ، اس کو بھی بہتر بناتے ہیں جب ہم خطاطی کرتے ہیں۔ ہم نبی کی آفاقی تعلیم کی وجہ سے دنیا سے ظلم و شرک کے اندھیرے کو مٹا سکتے ہیں۔ نبی ماہن صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو یہاں نافذ کر کے دکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ہم سب تک پہنچا دیا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب کہا تھا کہ کیا میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا، تو صحابہ نے کہا تھا بلا شہیدنا، تو آپ نے اللہ کو گواہ کیا تھا کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ اب آپ کے بعد یہ ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر بحیثیت امت مسلمہ عائد ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو نہ صرف اپنی ذات پر نافذ کریں بلکہ اس کو پورے کرۂ ارض پر نافذ کرنے کی جد و جہد کریں، اور وہ پرامن جد و جہد ہو، اور وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہو، اور وہ دین کو سیکھنے اور سکھانے کا ماحول بنانے کے ذریعے سے ہو، اور وہ صرف کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے کے ذریعے سے ہو، اور اس میں کوئی تشدد اور توڑ پھوڑ اور ظلم و زیادتی نہیں، بلکہ اس میں تعمیر، اس لیے کہ اسلام تعمیر کا دین ہے، اسلام تخریب کا دین نہیں ہے۔ ہاں، اسلام صرف باطل کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نام مبارک کو خود بھی بیان فرمایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مختلف طرق سے روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی، الحاکم، بیہقی اور ابن ماجہ میں بھی مختلف روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے نام ہیں، اور ان ناموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میں محمد ہوں، اور میں احمد ہوں، اور میں ماحن ہوں، میں مٹانے والا ہوں۔ کس چیز کا مٹانے والا ہوں؟ جس کے ذریعے سے اللہ کفر کی تاریکی کو مٹا ڈالتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں۔ حضور علیہ السلام نے الماحی کے بارے میں بتایا، انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں، مٹانے والا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک و کفر کو مٹا کر توحید کا حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم کی برکت سے ان کے ماننے والے نام لیوا دنیا میں عدل اور انصاف اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو پھیلا سکے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ آپ کو عطا کیا گیا، آپ کو اس پر اتنا یقین تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اس کلمے کو مان لو تو عرب و عجم تمہارے زیر نگیں آ جائیں گے۔ آپ کو معلوم تھا کہ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر باطل کو مٹا دے گا۔ اس کلمے میں جو الفاظ کا چناؤ کیا اتنا خوبصورت ہے نا، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ یہاں پر الہ نکرہ ہے، اور عربی کو پڑھنے والے طالب علم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب نکرہ سے پہلے لا آ جائے تو اس سے اس ساری جنس کی نفی ہو جاتی ہے۔ لا الہ کا مطلب ہے کہ معبود ہونے کے دعوے داروں میں سے کوئی بھی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو معبود سمجھا جائے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ قصر ہے، یہاں پر یہ بات محدود کر دی گئی ہے۔ اب دنیا میں جو مرضی کہے کہ میں تمہارا معبود ہوں، فرعون نے بھی تو کہا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا بہتان اس نے گھڑا، تو اللہ نے اس کو کیسا نیچوں سے نیچ کر دیا۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
درگاہ دربار بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رخ خطا